على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: والذين آمنوا أشد حبا لله. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم سب کے خالق، مالک، رازق اور ہماری زندگی اور موت کے مالک ہیں، اس پروردگار نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو رب العالمین نے اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں. انسان جب تک یہ عبد بن کے رہتا ہے، رب العالمین کا بندہ بن کے رب العالمین کی عبادت کے اندر زندگی گزارتا رہتا ہے، یقیناً یہ انسان اپنے پروردگار کا صرف بندہ ہی نہیں بن کے جیتا بلکہ رب العالمین کی محبت بھی حاصل کر لیتا ہے. پروردگار خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے اور میرا سب سے زیادہ قرب اسے ملتا ہے تو ان چیزوں کے ذریعے جو میں نے بندے کے اوپر فرض کیے ہیں. اور جب بندہ ان چیزوں کی ادائیگی کے بعد اس سے کچھ آگے بڑھ کے رب العالمین نے جو فرض نہیں کیا لیکن اس کی رغبت دلائی ہے، ترغیب دلائی ہے، شوق دلایا ہے، اہمیت بتائی ہے، جب بندہ ان کاموں کی بھی کوشش کرتا ہے تو رب العالمین پھر اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. پھر رب العالمین اس کا تذکرہ اپنے ملائکہ میں بھی کرتے ہیں. جبریل امین کو رب العالمین بلا کے فرماتے ہیں کہ میں زمین پہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. اور جبریل امین ملائے اعلیٰ کے اندر یہ صدا دیتے ہیں کہ زمین پہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو. پھر آسمانوں کے اندر اس محبت کا چرچا ہوتا ہے، تمام آسمان والے بھی پھر اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہی محبت
رب العالمین اہل زمین کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں. پھر وہ بندہ زمین پہ چلتا ہے، بڑا عہدہ بھی کوئی نہیں، حسن و جمال بھی کوئی نہیں، اور دنیا کی نظروں کے مطابق حسن و جمال بھی کوئی نہیں، لیکن رب العالمین ان کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں. پیارے بھائیوں، رب العالمین جو بندہ سے محبت فرماتے بھی ہیں اور اس محبت میں بندے کو آگے بڑھنے کے موقع عطا فرماتے رہتے ہیں. یہ رب العالمین کا انعام ہے کہ خالق کائنات نے انسان کی زندگی کے اندر کچھ ایسے دن رکھے ہیں کہ جن دنوں کو رب العالمین نے خاص عبادت کے دن قرار دیا، خاص رب العالمین کے ذکر کے دن قرار دیا. پیارے بھائیوں، بندہ اپنی مرضی سے کچھ دنوں میں اللہ کی عبادت کرے، لیکن اگر دن ایسے آ جائیں کہ جن دنوں میں رب العالمین خود فرمائیں کہ میرے بندے پوری زندگی کے کسی بھی دن میں تو نے جو بھی عمل کیا ہو، ان دنوں کے اندر کیا گیا عمل مجھے زیادہ محبوب لگتا ہے، ان دنوں میں کیا گیا عمل میرے ہاں زیادہ عظمت اور عزت والا ہوتا ہے. پیارے بھائیوں، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے. عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ وہ عظیم دن ہیں کہ سلف صالحین کے ہاں ان 3 عشروں کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی تھی. رمضان المبارک کا آخری عشرہ، محرم الحرام کا پہلا عشرہ، اور اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے 10 دن. سلف ان ایام کے اندر بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ جب یہ دن آتے اتنی محنت کرتے عبادت کے اندر اس قدر اپنے آپ کو لگا دیا کرتے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے انسان کے اندر طاقت ہے ہی نہیں کہ اس سے زیادہ وہ عبادت کر سکے. صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں اس عشرے کے ایک ایک دن کو رب العالمین نے 100 دنوں کے روزوں سے اللہ نے افضل بنایا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ جو ابھی ذی الحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے اور یہ عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے، یہ وہ دن ہیں کہ جن کی رب العالمین نے قرآن حکیم میں قسم اٹھائی. رب العالمین جس چیز کی چاہے قسم اٹھائیں، لیکن اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی پروردگار قسم اٹھا دیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز معمولی نہیں بلکہ اللہ کے ہاں بڑی عظمت والی چیز ہے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھے فجر کی قسم، لیالی عشر کی قسم. لیالی عشر سے مراد مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن زبیر، امام مجاہد، سعید بن جبیر، یہ کبار تابعین اور یہ عظیم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہاں لیالی عشر سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں کہ رب العالمین نے ان دنوں کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے پروردگار نے ان دنوں کی قسم اٹھائی. پیارے بھائیوں، یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں کو رب العالمین نے خاص اپنے نام کا ذکر کرنے کے دن قرار دیا ہے. ویسے تو بندہ مومن کا نہ دن نہ رات نہ صبح نہ شام، زندگی کے اندر ایک لمحہ بھی، ایک مجلس بھی، ایک صبح اور ایک شام انسان نے جو وقت بھی اللہ کی یاد کے بغیر گزارا ہوگا، کل قیامت والے دن انسان اسی وقت پہ افسوس کرے گا کہ کاش میری زندگی کا وہ لمحہ، کاش میری زندگی کی وہ مجلس جو رب العالمین کے نام کے تذکرے کے بغیر گزر گئی، کاش وہاں بھی اللہ کے نام کا ذکر ہوتا. آج مجھے اللہ اور بلندیاں عطا فرماتے. اور رب کا ذکر یہ واحد وہ عبادت ہے کہ جس کے اندر رب العالمین نے کثرت کا مطالبہ فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو رب کے نام کا ذکر کرو، اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو اور کثرت سے ذکر کیا کرو. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. جب ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کتنا تو ذکر کر لیا کروں، فرمایا ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. پیارے بھائیوں،
اللہ کا ذکر، اور خاص طور پر زندگی کے اندر ہر وقت ہی بندہ مومن کو اللہ کو بھلانا نہیں چاہیے، اور جو رب کو بھلا دے پھر اللہ اسے اپنا آپ ہی بھلا دیتے ہیں۔ اسے یہ بھی ہوش نہیں رہتی کہ میں کون ہوں، میرا مقصد حیات کیا ہے، میری منزل کیا ہے، میں نے کہاں جانا ہے۔ جو رب کو بھول جائے اللہ اسے اپنا آپ اس کو بھلا دیتے ہیں، اس کو خود اپنی پہچان بھی نہیں رہتی۔ لیکن جن خاص دنوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ دے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، لوگوں یہ بڑے معلوم متعین اور چند دن، یہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر کے دن ہیں، یہ دن اپنے رب کو یاد کرنے کے دن ہیں، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے دن ہیں۔ پیارے بھائیوں، ان دنوں کی اللہ نے قسم بھی اٹھائی، ان دنوں کو رب العالمین نے خاص اپنے ذکر کے دن قرار دیا۔ اور تیسری عظمت کہ وہ دین جس کا آغاز جناب نوح علیہ السلام سے مختلف شریعتوں کی شکل میں یہ سلسلہ چلتا آیا، اس کی تکمیل اگر رب العالمین نے کی تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اس دین کی تکمیل کے لیے رب العالمین نے جن دنوں کا انتخاب فرمایا، ذی الحجہ کے یہی 10 دن، انہی دنوں میں ایک دن وہ ہے جس میں رب العالمین نے اس دین کی تکمیل فرمائی۔ حتیٰ کہ یہودیوں کو یہ کہنا پڑا، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہودی کہتے ہیں تمہاری کتاب کے اندر ایک آیت ایسی ہے، اگر ہم یہودیوں پہ اتر آتی ہم اس دن کو عید کا دن بناتے، ہم اس دن جشن مناتے، لیکن وہ آیت ہم پہ نہیں اتری، مسلمانوں تم پہ اتری ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کون سی آیت؟ یہودی بتاتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت کو جو تمہارے اوپر تھی اسے مکمل کر دیا، اور دین کو بطور اسلام میں نے اس کو پسند فرما لیا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ آیت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری تھی جب آپ میدان عرفات میں تھے۔ 9 ذی الحجہ کی 9 تاریخ میدان عرفات جمعے کا دن محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دن گویا کہ ان دنوں کے اندر ہی ایک دن وہ ہے جس میں رب العالمین نے دین کی تکمیل فرمائی۔ اور ان دنوں کی چوتھی عظمت یہ ہے کہ رب العالمین نے حج کے جتنے مناسک ہیں، مناسک حج جو اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اسلام کی عمارت جن 5 ارکان پہ قائم ہے ان میں ایک حج بیت اللہ ہے، اللہ کے گھر کا حج کرنا جس کو رب العالمین نے استطاعت دی ہے، صاحب مال ہے جس کے اوپر حج فرض ہے، ایک دفعہ زندگی میں حج کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ دن انہی کے اندر رب العالمین کی یہ عبادت بھی مسلمان بجا لاتے ہیں۔ حج والی صورت میں گویا کہ حج کے لیے بھی اسی عشرے کا انتخاب فرمایا گیا۔ اسی طرح ان دنوں کے اندر ہی پہلا دن وہ ہے کہ جس دن وہ عبادت مسلمان سر انجام دیتے ہیں جسے قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی کے 4 دنوں میں پہلا دن جو سب سے افضل دن ہے قربانی کے دنوں میں، وہ بھی اسی عشرے کا آخری دن 10واں دن، وہ قربانی والا دن وہ بھی اسی عشرے کے اندر شامل ہے، اور یہ بھی اس عشرے کی عظمت کی ایک وجہ ہے۔ اسی طرح اس عشرے کے اندر ایک دن اللہ نے وہ رکھا ہے کہ پورے سال کے دنوں اور راتوں میں کوئی ایسا دن نہیں کہ جس دن میں رب العالمین ایک دن میں اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہوں جتنی ایک دن جو عرفہ کا دن ہے، ایک دن میں جتنے لوگوں کو رب العالمین جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، انہی دنوں میں ہی وہ ایک دن بھی ہے کہ جس دن جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر جناب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور روئے زمین پہ ایسا منفرد واقعہ جو تاریخ کے اندر نہ پہلے ملتا تھا نہ قیامت تک اس کا بعد میں وجود ہوگا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام
اللہ کا قرب چاہنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے ہی لخت جگر کو لٹا کے اس کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار، اور یہ منظر دیکھا گیا اور یہ واقعہ بھی اسی عشرے کے اندر رونما ہوا۔ پیارے بھائیوں، اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگو ان افضل ایام الدنیا، ان افضل ایام الدنیا، فرمایا اس دنیا کے اندر اللہ نے جتنے بھی دن بنائے ہیں، افضل ایام الدنیا، پوری دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایام العشر، لوگوں یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ پوری دنیا کے اندر رب نے جتنے دن بنائے ہیں ان دنوں میں سب سے افضل دن فرمایا لوگوں یہ 10 دن ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی، فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کے عظمت والے دن، سب سے زیادہ عظمت والے دن بھی یہی دن ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، فرمایا پورے سال کے دنوں میں جب یہ دن وہ دن ہیں جن کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائیں، جن دنوں کو اللہ نے ذکر کے دن قرار دیا، جن دنوں کے اندر اللہ نے دین کو مکمل کیا، جن دنوں میں قربانی کا عمل رکھا گیا، جن دنوں کے اندر حج کا عمل رکھا گیا، جن دنوں کو افضل ترین دن گردانا گیا، سب سے عظیم دن شمار کیا گیا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دنوں میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، فرمایا پورے سال کے دنوں میں کسی دن بھی کیا گیا کوئی بھی عمل، فرمایا ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل کے برابر نہیں۔ ان دنوں میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل، عموم ہے کوئی خاص نہیں، فرمایا کوئی بھی عمل وہ چھوٹا ہو وہ بڑا ہو، فرمایا احب الی اللہ، وہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کو وہ عمل بھی محبوب ہے، اور جب وہ عمل محبوب ہے تو وہ عمل کرنے والا بھی رب العالمین کا محبوب بن جاتا ہے، رب العالمین کا محبوب بنتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے پھر رب العالمین اس کے ہاتھ بھی بنتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی بن جاتے ہیں، اس کے کان بھی بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے قدم بھی، یہ پکڑتا وہ ہے جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے، یہ دیکھتا وہ ہے جو اللہ کی پسند ہوتی ہے، یہ سنتا وہ ہے جو اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس کے قدم اٹھتے اس جانب ہیں جو رب العالمین کی محبوب اور پسند چیز ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر کے یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ صحابہ کرام نے ایک سوال کیا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں کیا ہوا جہاد بھی، باقی دنوں میں کیا ہوا جہاد، کیا وہ بھی ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل کے برابر نہیں؟ فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں کیا ہوا جہاد بھی ان دنوں میں کی گئی نیکی کے برابر نہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ نے 3 دفعہ یہ سوال دہرایا، 3 دفعہ وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں کیا ہوا جہاد کیا وہ بھی ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل کے برابر نہیں؟ آپ ہر بار یہی کہہ رہے ہیں وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، فرمایا ہاں ایک صورت ہے کہ ایک شخص اپنی جان بھی لے کے گیا اور مال بھی لے کے گیا، رب کے راستے میں اس کی جان بھی قربان ہو گئی، اس کا مال بھی کام آ گیا، نہ مال واپس پلٹا نہ جان واپس پلٹی، فرمایا یہ شخص تو اس دن میں کیے گئے نیک عمل کے برابر ہو سکتا ہے، وگرنہ کوئی بھی عمل باقی دنوں میں کیا جائے وہ جتنا بڑا کیوں نہ ہو، فرمایا ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل کے برابر نہیں۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اس دن کی عظمت کو سمجھیے اور اس کے لیے پہلے سے باقاعدہ تیاری، ایک سوچ اور فکر۔ رمضان کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، رمضان کا آخری عشرہ بڑی عظمت والا عشرہ ہے، اس کی راتیں بڑی عظیم راتیں ہیں،
لیکن رمضان کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے، پہلے سے ایک ذہن بنا ہوتا ہے، 20 دن تک انسان کی ایک تیاری ہوتی ہے، روزہ دن کے وقت، رات کے وقت ایک قیام کا ماحول اور مختلف دروس اور سارے سلسلے، ایک نیکی کا ایک ماحول بنا ہوتا ہے۔ آخری عشرے میں انسان کچھ نہ کچھ نیکیاں کر ہی لیتا ہے، لیکن یہ عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، پیارے بھائیو یاد رکھیں، یہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی یہ عشرہ افضل ہے، آخری عشرے سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ ان دنوں میں کی گئی 1 روپیہ اگر کوئی صدقہ کرے گا اس عشرے کے اندر، اور ایک شخص رمضان کے اندر 1 روپیہ صدقہ کرے، ان دنوں میں کیا گیا صدقہ رمضان کے صدقے سے افضل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا آخری عشرہ افضل ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں عشرے ہی اپنی جگہ عظمت والے ہیں، لیکن اگر دلائل پہ غور کیا جائے تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے سال کے اندر جو دنوں کی فضیلت ہے وہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت ہے، ان کے برابر کوئی دن نہیں، حتیٰ کہ رمضان کے دن بھی ان کے برابر نہیں۔ لیکن اگر راتوں کا موازنہ کیا جائے تو رمضان کے آخری عشرے کی راتیں اس عشرے کی راتوں سے بھی افضل ہیں، کیونکہ وہاں رب العالمین نے ایک رات ایسی رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو رمضان کی راتیں افضل ہوئیں، لیکن ذی الحجہ کے دن یہ رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہیں، اس لیے کہ زیادہ تر اعمال جو اس عشرے میں سر انجام دیے جاتے ہیں ان کا تعلق دن کے ساتھ ہے۔ رب العالمین ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ان دنوں میں میرا اور آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، میں نے اپنے رب کی محبت پانی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس لیے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں سب سے بڑھ کے محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہوا کرتی ہے، اولاد کی محبت، والدین کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، مال اور جان کی محبت، حتیٰ کہ بینک بیلنس اور کوٹیاں، بنگلے اور گھوڑے اور یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں سے بڑھ کے ایمان والوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کی محبت اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوا کرتی ہے۔ فرمایا جو ایمان والے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ پکے ہوتے ہیں، اور رب کی محبت کے لیے پھر وہ باقی محبتوں کو قربان کر دیا کرتے ہیں۔ رب کی محبت میں کسی اور محبت کو وہ غالب نہیں آنے دیتے۔ مال کی محبت، جان کی محبت، اولاد کی محبت۔ آج بہت سارے لوگ طرح طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی کہ جی قربانی کی بجائے آپ ایک ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دیں، یہ زیادہ بہتر ہے چاہیے جائے کہ آپ ایک جانور ذبح کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ عبادت اس بات کا نام نہیں کہ میری اور آپ کی عقل کیا کہتی ہے، میری اور آپ کی سوچ کیا کہتی ہے۔ عبادت اس بات کا نام ہے کہ میرے رب کا آرڈر ہے، میرے اللہ کی رضا ہے، میرے رب کی چاہت اس میں ہے، میں یہ کروں گا، یہی رب کا حکم ہے، میری عقل کچھ اور کہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مثال سے ذرا سمجھیں، کیا کوئی شخص ظہر کی نماز وہ کہے کہ میں آج 4 رکعات کی بجائے آج میں 5 فرض پڑھ لیتا ہوں، 1 رکعت میں 2 سجدوں کی بجائے میں 1 سجدہ اضافی کر لیتا ہوں، اس لیے کہ سجدہ اللہ کو بڑا پسند ہے، سجدہ اللہ کی بڑی پسند ہے۔ واسجد واقترب، میں آج 2 سجدوں کی بجائے 4 کروں گا 1 رکعت کے اندر۔ میرے پیارے بھائیوں، اس میں رب کا آرڈر نہیں ماننا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے۔ پیارے بھائیوں، جب عبادات کے اندر اپنی عقل آئے گی پھر وہ عبادت نہیں رہے گی، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کا قرب کس چیز میں ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت
للہ رب العالمین، یہ تو اللہ کے لیے ہے۔ میرے رب نے کہا کھڑا ہو جا ہاتھ باندھ کے، میں کھڑا رہا۔ رب کا آرڈر آیا، رب کا نام لیا گیا، میں جھک گیا۔ اللہ کا حکم آیا جھکنے کا، میں جھک گیا۔ رب کا حکم آیا کہ سجدے میں گر جا، میں گر گیا۔ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے رب کی پسند اس میں ہے، میرے اللہ کی چاہت اس میں ہے، میرے رب کا آرڈر ہے کہ ان دنوں کے اندر جو اللہ نے تمہیں پالتو جانور دیے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا نام لے کر رب کی رضا کے لیے ان کو ذبح کرو۔ رب کا قرب اس عمل کے اندر ہے، لہذا اس عمل کو کروں گا تو اللہ کا قرب ملے گا۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو پیارے بھائیو، ان دنوں کے اندر سب سے پہلا عمل جس سے رب العالمین کا قرب ملے گا، اللہ کا تقرب ملے گا، وہ ہے کہ انسان ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا نام بلند کرے، تکبیرات کثرت سے۔ اور تکبیرات کی دو قسمیں علماء نے ذکر کی ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے۔ ایک ہے مطلق تکبیریں، جو ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آئے، ذوالحجہ کی شام، ذوالحجہ کا چاند نظر آئے، 1 تاریخ سے 13 تاریخ تک آپ صبح بھی شام بھی، نمازوں سے پہلے بھی نمازوں کے بعد بھی، اپنے گھر کے اندر بھی، بازار میں بھی، گلیوں کے اندر بھی، ہر لمحے ہر وقت جب بھی موقع ملے اللہ رب العزت کا نام بلند کریں۔ یہ مطلق تکبیرات، یہ 13 دنوں کے اندر رب العالمین کا نام جب بھی اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ مطلق تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان دنوں کے اندر یہ عمل کرتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، کہ میرے صحابہ ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو تم کیا کرو؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، فرمایا کثرت سے رب العالمین کی کبریائی کا ترانہ بلند کرو۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، کثرت سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور والتحمید اور الحمدللہ، ان کلمات کو کثرت سے پڑھو۔ تو صحابہ کرام پھر کیسے کرتے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کانا یخرجان الی السوق، بازاروں میں نکل جاتے، یکبران، بازاروں کے اندر گلیوں کے اندر بلند آواز میں تکبیرات پڑھتے، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، اور لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، جو ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آئے زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔ پہلے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے لیکن کثرت سے، اس لیے کہ ان دنوں کو اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے دن قرار دیا ہے کہ لوگوں یہ میرے ذکر کے دن ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور دوسری مقید تکبیرات، خاص طور پر نمازوں کے بعد، یہ 9 ذوالحجہ سے یوم عرفہ کی فجر کی نماز، 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ تک، 13 تاریخ کی عصر تک نمازوں کے بعد، خاص طور پر ان ایام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ معمول مبارک تھا کہ ان ایام کے اندر نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھی جائیں۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، ضرور کریں، لیکن یاد رکھیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں سب سے افضل ترین ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ افضل ترین ذکر ہے، لیکن اس ذکر کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ اگر محمد الرسول اللہ کا اضافہ کر دیا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کرتے وقت لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا اضافہ نہ آپ نے کیا، نہ پوری زندگی اپنے صحابہ کو اس کا ذکر کرنے کی آپ نے تعلیم دی۔ اس لیے کہ یہ عقل ہے، میری اور آپ کی عقل شاید یہ کہے، لوگوں کے اندازے یہ کہیں کہ نہیں، اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام بھی، اس کا بھی ذکر کیا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
یہ ذکر کیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ذکر نہ اللہ کے رسول نے کیا نہ صحابہ کرام کو سکھایا۔ اور اسی طرح پھر ذکر کا انداز، مختلف انداز، باقاعدہ قلب جاری کرنے کے اور ضربے لگانے کے، میرے پیارے بھائیوں یہ سارے بدعتی طریقے نہ اللہ کے رسول نے اس انداز سے ذکر کیا نہ صحابہ کرام کو سکھایا۔ اسی طرح اجتماعی ذکر کہ ایک ہی آواز میں لا الہ لا الہ، صرف اتنا ذکر، اور یا صرف الا اللہ کا ذکر، الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر نہیں کیا، نہ آپ نے کیا نہ صحابہ کرام کو سکھایا، اور نہ ہی آپ کا یہ انداز تھا۔ ان اللہ اصطفى من الکلام اربعا، انسان جو بھی بولتا ہے اللہ کو 4 کلمے سب سے زیادہ پسند ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا انسانوں کے کلام، فرشتوں کا کلام، جنوں کا کلام، سب کے کلام سے اللہ نے ان 4 کلمات کو چن لیا، اور ان 4 کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ لوگوں، اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ عظیم عمل، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل، اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ درجے بلند کرنے والا عمل، رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، فرمایا اس سے بھی عظیم عمل یہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس شخص کو یہ ہمت نہ پڑتی ہو کہ دن کے روزے رکھ سکے، راتوں کو تہجدیں پڑھ سکے، جس شخص کے اندر یہ ہمت نہ ہو کہ اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے، جس کو یہ ہمت نہ پڑتی ہو کہ دشمن کے سامنے تلوار تھام کے کھڑا ہو جائے، فرمایا وہ کثرت سے سبحان اللہ و بحمدی اس کلمے کا ذکر کیا کرے، اللہ اس کلمے کے ساتھ اس کے باقی تمام اعمال کا بھی اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یہ اللہ کا ذکر اتنی عظیم چیز ہے کہ دنیا کے اندر اگر اللہ نے اپنی کوئی نعمت عطا کی ہے تو اللہ کا ذکر ہے۔ جنت کی نعمتوں میں سے اگر کوئی نعمت دنیا میں ہے تو رب کا ذکر ہے، اس لیے کہ جنت میں صرف اور صرف نعمتیں ہی ہوں گی، جنت میں کوئی نعمت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی، جنت میں جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور جنت میں اللہ رب العزت کا ذکر جنتی اس کثرت سے کریں گے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوگا۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ رب العالمین کا قرب حاصل کریں۔ ان ایام کے اندر سب سے پہلا عمل اللہ رب العزت کا ذکر کر کے، جب بھی اللہ موقع دے، مسجد کے اندر ہیں، گھر کے اندر ہیں، بازار میں ہیں، جہاں بھی ہیں، رب العالمین کا ذکر آپ کی زبان پہ جاری رہے۔ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں، گھر کے اندر اہل خانہ کو بھی اس بات کی تعلیم دیں کہ یہ دن اللہ کے ذکر کے دن ہے، ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ پیارے بھائیو، دوسرا عمل جو ان دنوں کے اندر خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ ذی الحجہ کے 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے، ویوم عاشوراء، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح وثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے کے اندر اللہ کے رسول 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ پہلے 9 دن، اس لیے کہ 10واں دن تو عید کا دن ہے، 10واں دن عید کا دن ہے، اور عید کا دن روزے کا دن نہیں ہوتا، جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا، اور جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی کا معمول مبارک یہ رہا کہ آپ سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا لوگوں میں اس دن کا روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ اللہ نے اس دن مجھے پیدا فرمایا ہے، اس دن لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اس لیے میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں عید کے دن روزہ نہیں ہوتا اور روزے کے دن عید نہیں ہوا کرتی۔ رب العالمین دین کو سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کی ولادت کا دن ہے وہ عید کا دن نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس دن تو روزہ رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ رب العزت توفیق بخشے۔ اور ایک نفلی روزہ فرض تو انسان پہ رکھتا ہی رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ انسان رب کی محبت میں نفل، مستحب، اللہ کی چاہت، رب کی رضا، اللہ کی پسند، اس کو اپنی پسند پہ ترجیح دے، اپنی خواہش کو قربان کر کے اللہ رب العزت کی پسند کو انسان اختیار کرے، تو یہ کمال ہے جو انسان کو اللہ رب العزت یہ پھر عدل سے احسان کا رتبہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ پیارے بھائیوں 9 دن کے روزے اگر اللہ ہمت دے تو کیا یہ عظمت کی بات ہے، لیکن اگر 9 دن نہ بھی رکھ سکیں تو پھر ایک دن ضرور رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کے دن کا روزہ ایک روزے کے ساتھ رب العالمین 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت سیدنا ابو قتادہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، فرمایا لوگوں عرفہ کے دن کا ایک روزہ میں اپنے رب سے پوری امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس ایک روزے کے ساتھ میرے امتی کے 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے، 1 سال جو گزر گیا اور 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے۔ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو تیسرا عمل، ان ایام کے اندر مجھے اور آپ کو رمضان گزرے 2-2.5 مہینے ہو گئے، کتنا قرآن پڑھ لیا میں نے اور آپ نے؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ اللہ رب العزت کا کلام قرآن حکیم اگر میں نے اور آپ نے اللہ کے ساتھ اپنی سچی محبت کا اندازہ لگانا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کو دیکھ لیں۔ جتنی میری اور آپ کی قرآن کی تلاوت ہوگی یہی میری اور آپ کی اپنے رب سے محبت ہوگی، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس سے باتیں کرتے کبھی تھکتا نہیں۔ یہ محبت ہے رب العالمین کی۔ پیارے بھائیو قرآن مجید کی تلاوت ایک روٹین کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر ایک اہتمام کریں اور ایک ترتیب بنائیں کہ زیادہ نہیں تو کم از کم ان 10 دنوں میں نے 1 دفعہ مکمل قرآن مجید ضرور تلاوت کرنی ہے۔ اللہ ہمت نصیب فرمائے۔ زیادہ نہیں، ایک دن کے اندر صرف 3 پارے، اور ہر نماز کے ساتھ اگر اذان ہوتے ہی اللہ کے گھر میں پہنچ جائیں، کہ 10 منٹ پہلے مل جائیں، کہ 10 منٹ نماز کے بعد بیٹھ جائیں، اس لیے کہ نماز کے بعد بھی اللہ کے فرشتے دعائیں کر رہے ہوں گے، اے اللہ اس بندے کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، اے اللہ اس بندے کی زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دے۔ وہاں بیٹھ کے انسان اپنے رب کے قرآن کی تلاوت کرے، ایک نماز کے ساتھ 1 پارہ پڑھ لے، 5 پارے اگر ایک دن میں پڑھتا ہے 6 دنوں کے اندر قرآن مجید یہ مکمل کر چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمت اور توفیق بخشے۔ اور اللہ کا قرآن وہ کلام ہے جس کو اللہ نے شفا بھی بنایا ہے، یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اس قرآن کی تلاوت سے اللہ دنیا کے غم بھی دور کرتے ہیں، دنیا کے دکھ بھی دور کرتے ہیں، رب العالمین درجات کو بھی بلند فرماتے ہیں، گناہوں کو بھی اللہ معاف فرماتے ہیں۔ اور یہ قرآن ایسا پکا دوست ہے کہ یہ دنیا میں بھی عزتیں دلاتا ہے، کل قیامت والے دن بھی آگے چل کے جنت تک لے کے جائے گا، اپنے رب کی عدالت میں سفارشیں کرے گا، جھگڑا کرے گا، قبر میں بھی یہ ساتھی ہوگا، حشر میں بھی ساتھی ہوگا، اور جنت تک یہ ساتھ لے کے جائے گا۔ جس نے قرآن سے دوستی پکی کر لی، قرآن بھی پھر اپنی یاری میں کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ اللہ ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں چوتھا عمل، ان دنوں کے اندر اللہ ہمت دے، توفیق دے، نوافل کا اہتمام کریں کثرت سے، عام روٹین سے زیادہ، اس لیے کہ سیزن ہے اہل ایمان کا، نیکیوں کا سیزن ہے۔ دنیا کے اندر ہر کام کرنے والوں کا کچھ سیزن ہوتا ہے جس میں پھر وہ سارے کاموں کو پیچھے کر دیتے ہیں
کہ اب تو ہمارا سیزن ہے، یہ اہل ایمان کا سیزن ہے، اپنے رب کو منانے کا سیزن ہے۔ پیارے بھائیوں، نوافل کا اہتمام کریں۔ اور ایک عبادت جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، آج دنیا اہل ایمان کے لیے اگرچہ حج وہ کسی وجہ سے رکا ہوا ہے، جو وہاں لوگ ہیں وہ تو حج کریں گے، اللہ ان کو ہمت توفیق دے گا، لیکن دنیا سے لوگ عام نہیں جا رہے جس طرح پہلے جاتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر اگر واقعی ہم اپنے رب کی محبت میں سچے ہیں تو ایک عمل تو کریں، روزانہ نہیں تو کوئی 2-4 دن تو کریں، کوئی 5-6 دن، جتنی اللہ ہمت دے۔ نماز فجر پڑھیں با جماعت، بیٹھ جائیں رب کے گھر کے اندر، بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ کوئی آدھا پونا گھنٹہ کے بعد جب سورج نکل آئے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نماز فجر با جماعت پڑھنا اور بعد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہنا، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لینا سورج نکلنے کے بعد، کتب لہ اجر حجۃ و عمرہ تامۃ تامۃ تامۃ، فرمایا ایک دن 2 رکعت یہ پڑھنے پہ اللہ رب العزت مکمل حج اور عمرے کا اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یہ دن جب سیزن ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، تو پھر ہمیں کثرت سے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لوگوں جمعے کا دن کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا کرو، کثرت سے جمعے والے دن درود پڑھا کرو۔ اللہ ہمیں توفیق دے اس عشرے کے اندر بھی کثرت سے درود پڑھیں۔ پیارے بھائیوں، سلف تو یہ کہا کرتے تھے، اگر اللہ نے ہمیں جتنی سانسیں دی ہیں، ہر سانس کے ساتھ ہم محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہیں، پھر بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہر سانس کے ساتھ ان پہ درود پڑھتے رہیں۔ اللہ ہمت توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، ان دنوں کے اندر اپنے رب سے دعائیں بھی کریں۔ اس لیے دعا کریں کہ دعا کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ دعا کرنے میں میری عاجزی اور بندگی اور فقیری کا اظہار ہے، اور شہنشاہ اور پروردگار کی عظمتوں کا اقرار ہے۔ مانگو اپنے رب سے، اپنے لیے مانگو، اپنے والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کثرت سے دعائیں کریں، اس لیے کہ دعا کوئی بھی بندہ مومن کی رائگاہ نہیں جاتی۔ اللہ سے جو مانگتا ہے یا دنیا میں مل جاتا ہے یا اس دعا کے نتیجے میں آنے والی اللہ کوئی آفت ٹال دیتے ہیں۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو کل قیامت والے دن اجر و ثواب اور پہاڑوں جیسی نیکیوں کی صورت میں اجر اور ثواب کی شکل میں یہ ساری دعائیں اس کی ذخیرہ ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، اور اسی طرح ان ایام کے اندر صدقہ خیرات بھی کریں، جتنی اللہ نے ہمت دی ہے عام دنوں سے بڑھ کے کریں، اس لیے کہ یہ پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، رمضان کے دنوں سے بھی افضل دن ہے۔ میرا عام دنوں سے صدقہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہمت دے، توفیق دے، اس لیے کہ صدقہ کرنے والے کے بارے میں محبوب کبریا نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ اللہ اس کے مال میں کبھی کمی نہیں کرتے۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ کے نورانی ملائکہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی بڑھا چڑھا کے دیتا ہے، کل قیامت والے دن بھی کئی گنا بڑھا کے اللہ عطا فرمائیں گے۔ کل قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، بندہ مومن کے لیے اس کے صدقے کو اللہ سائباں بنا دے گا۔ پیارے بھائیوں، ان سارے اعمال کے ساتھ ساتھ ایک عمل ضرور کیجئے کہ اپنے رب سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیے اور توبہ بھی کیجئے، اس لیے کہ جب کپڑا میلا ہوتا ہے، جب تک اس کی میل نکالی نہ جائے استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، اس وقت تک اس کے اوپر جتنی مرضی خوشبوئیں چھڑک لیں، وہ میل کچیل اپنا رنگ ضرور دکھاتی رہتی ہے۔ اور یہ میل یہ ہے میرے اور آپ کے گناہوں کی میل، اور یہ سیاہی جو دلوں کے اوپر ایک ایک داغ کی شکل میں یہ بڑھتی جاتی ہے اور دل کالے ہو جاتے ہیں، پھر نیکی اور بدی کی تفریق نہیں رہتی، پھر گناہ کر کے بھی یہ جری اور بہادر بن کے پھرتا ہے، اسے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، پھر نیکی کرتے وقت اسے لذت نہیں آتی۔ پیارے بھائیوں، اللہ ہمت توفیق دے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں سچے دل سے، اللہ سے معافی مانگیں، اور پھر ان اعمال کو بجا لائیں، اور قربانی والا عظیم عمل اس کی تیاری کریں، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، انشاءاللہ آئندہ چونکہ جمعہ موجود ہے، اللہ کی توفیق سے ہم آئندہ خطبہ جمعہ میں قربانی کے مسائل اور قربانی کا مقصد اور اس سے جو ہمارے لیے سبق اور دروس اور عبرتیں اور حکمتیں ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے. لیکن 2-3 چیزیں جو انتہائی ضروری ہیں. ایک مسئلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، صحیح مسلم میں سیدہ ام سلمہ کی روایت ہے، فرمایا جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ وہ میں قربانی کروں گا، پھر جب تک وہ اپنی قربانی کا جانور ذبح نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کے لیے اپنے بال کٹوانا اور ناخن کٹوانا یہ جائز نہیں ہوتا، یہ حرام ہے. جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال، ناخن، حجامت وغیرہ وہ بنوا لے. تو آج کا دن باقی ہے اور کل چونکہ 29 تاریخ ہے، ممکن ہے شام کو چاند نظر آ جائے، تو کل دن کے وقت آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں، اپنے بال، ناخن اور اپنے بچوں کی بھی، کیونکہ قربانی پورے گھر کی طرف سے ہوتی ہے تو سارے گھر والوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا جانور آپ نے خریدنے ہوں گے، کوشش کریں کہ قربانی کا جانور خوبصورت ہو، اور اس میں اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے کہ دم افرا احب الی اللہ من سوداوین، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ ایک افرا جانور اللہ کو 2 کالوں سے زیادہ پسند ہے. ایک طرف 2 کالے جانور ہوں اور ایک افرا عربی زبان میں سفید کو بھی کہتے ہیں، سرخ کو بھی کہتے ہیں، مٹیالے کو بھی کہتے ہیں، اور ڈب کھڑبا جو جانور ہوتا ہے، یعنی ان میں سے کوئی بھی آپ خریدیں کالے کے مقابلے میں اگر وہ دوسرا میسر ہے تو اسے ترجیح دیں، اس لیے کہ وہ 1-2 کالوں سے اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے. اسی طرح جانور کے جو عیوب ہیں، کانا جانور، اسی طرح لنگڑا جانور اور بیمار لاغر قسم کا، ایسے جانوروں کی قربانی جائز ہی نہیں ہے. تو آپ ایسا جانور نہ خریدیں، بے عیب ہونا چاہیے. دوندا جانور خریدیں. یہ جو ایسا ہوتا ہے کہ پکا کھیرا اور کچا کھیرا اور یہ 1 سال کا اور یہ فلاں، پیارے بھائیو، اللہ کے رسول نے جب فرما دیا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم ذبح نہ کرو دوندے کے بغیر، الا ان یعصر علیکم، ہاں اگر تنگی ہو جائے تو اس صورت میں پھر جزعۃ من الظان، فرمایا بھیڑ کا جو 1 سال کا ہوتا ہے وہ تنگی کی صورت میں، مشقت کی صورت میں اس کی گنجائش ہے. بکرا اور اسی طرح بچڑا، اونٹ وغیرہ، ان کے اندر صرف دوندا ہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے. اللہ رب العزت انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ہمت اللہ نے توفیق دی، ضرور انشاءاللہ قربانی کے مزید مسائل تفصیل سے بیان کریں گے. بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائے، اور خصوصاً فوت شدگان کے لیے حکیم محمد اجمل صاحب جو گزشتہ جمعے اللہ کو پیارے ہو گئے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بشری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ الواحقین کو صبر